اچھا اب دیکھیے، ریح بھی کہتے ہیں اس کو، ریحہ بھی کہتے ہیں، گیس بھی کہتے ہیں، معدے کی ہوا بھی کہتے ہیں، فلیٹس، فلیٹولینس، تو اس طرح کے بہت سارے اس کے ملتے جلتے اس کے جو الفاظ ہیں. اور جس میں انسانی ہمارا تقریباً 500 ملی لیٹر سے 2000 ملی لیٹر پر ڈے تقریباً گیس پیدا کرتا ہے. اور ابھی آپ آگے چل کے سنیں گے بھی کہ دائم الریح جو افراد ہوتے ہیں، ہر وقت بیچاروں کے ساتھ عارضہ ہوتا ہے کہ نماز پہ کیسے پڑھیں، وضو کیسے کریں، ہر وقت ریا خارج ہو رہی ہے. بعض اوقات تو بہت سے وسواسی بھی ہوتے ہیں، ہم مریض کے طور پہ بھی لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی وقت ہی ایسا نہیں ہر وقت گیس خارج ہو رہی. تو اکثر ہم ان سے مذاق میں بھی کہتے ہیں کہ بلا وجہ پاکستان میں گیس کے بحران کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، تو ہر شخص کے پاس پلانٹ لگا ہوا ہے یہاں پر. تو بہرحال یہ کہ جو یہ ہے 500 ملی لیٹر سے عام طور پر اور تقریباً 2000 ملی لیٹر تک گیس اس انداز سے پروڈیوس ہوتی ہے جسم کے اندر، یعنی ایک بایولوجیکل سسٹم ہے. اور تقریباً 5 دفعہ سے لے کر 15 دفعہ آن این ایوریج، یہ ایک ہر شخص کا ایک ایوریج ہے کہ جس سے جسم سے اس کے ریا خارج ہوتی ہے. 5 سے لے کر 15 بار تک ایک ایوریج ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کم بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس انداز سے. اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بہت سی ویسے ایک عمومی معلومات کے لحاظ سے کہ اس میں نائٹروجن گیس بھی ہوتی ہے، اس میں میتھین گیس بھی ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھی ہوتی ہے. تو اس انداز سے یہ ایک عارضہ اس کے اندر افراد کے اندر ہوتا ہے. اور عام طور پر اس میں جو بو محسوس ہوتی ہے وہ ہائیڈروجن سلفائڈ ایک گیس ہے یا سلفر ہے، جس کی وجہ سے اس میں بو ایک آ جاتی ہے. اچھا اب کثرت ریاح جو ہے اس کی تھوڑی سی کچھ طبی وجوہات بھی ہیں. ابھی ہم فقہی احکام کے اوپر بھی جا رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک خاکہ آپ کے دماغ میں ہو جائے. کچھ تو طبی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کھانے کے ساتھ ہوا کا اندر چلے جانا. ظاہر ہے ہمارا منہ ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں منہ کھلتا ہے تو ہمارا کوئی خلا کی طرح سے تو یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں کوئی ریسٹرکشن ہو، تو معدے کے اندر کھانے کے ساتھ ہوا بھی جاتی ہے. اور وہ افراد کے جو کہ جن کی جو ڈائٹری جو ہیبٹس ہوتی ہیں، تو عام طور پر جیسے بہت ابھی آگے سنیں گے آپ سبزیاں وغیرہ اور جو کہ گیس پروڈیوسنگ چیزیں ہیں، تو وہ کھانے کے ساتھ ساتھ منہ کے ذریعے بھی ہوا اندر معدے کے اندر جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ معدے کے اندر جب ہوا جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کے اخراج کا سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ جو بچے کافی رو رہے ہوتے ہیں تو ان کے ماؤں کو ظاہر ہے جو بریسٹ فیڈنگ والی بچوں کے جو کرا رہی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو ٹیکنیک سیکھنی چاہیے کہ جس سے بچوں کے منہ میں پیٹ میں ہوا نہ جائے، جس کی وجہ سے پھر کولک ہوتا ہے ان کو اور اس کے بعد بچے روتے ہیں. عام طور پر وہ گیس ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ تجربہ کار مائیں بچوں کو دودھ پلانے کے بعد ان کو کندھے سے لگا کے ڈکار وغیرہ دلواتی ہیں. اور بعض اوقات اس کی یہ ضروری نہیں کہ بالکل آخر میں ایسا ہو، بچوں کو 2 بار یا 3 مرتبہ بھی ڈسکنٹینیو کروا کر دودھ پلانے کو اور ڈکار دلواتے رہنا چاہیے، تاکہ پیٹ میں جو ہوا اس انداز سے جاتی ہے اور کیسے کم سے کم جائے ہوا، اس کی بھی ٹیکنیک ہیں جو ڈاکٹروں سے پوچھنی چاہیے. تو اچھا اس خاص طور پہ جو بوٹل فیڈ جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بوتلوں کے اندر ہوا جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہ بوتلوں کی ہوا جو ہے وہ بھی بچے کے پیٹ میں جاتی ہے اور اس کا پیٹ پھولتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو درد ہوتا ہے، روتا ہوتا ہے وہ بعد میں. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. یا اس طرح سے ایک لیکٹوز انٹالرنس کہلاتی ہے، بڑوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے. گلوکوز صحیح ایبزارب نہیں ہوتی، ایک عارضہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان کو پیٹ بلوٹنگ اور یہ گیس وغیرہ بنتی ہے اس طرح سے. اور خاص طور پر اس وقت جب بچہ دودھ سے جو ہے وہ ہائی فائبر ڈائٹ کی طرف سوئچ اوور کرتے ہیں اس کو کہ اب یہ کچھ اور چیزیں بھی کھانے لگتا ہے، تو اس وقت یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے. خیر یہ تو میڈیکل طبی وجوہات ہیں، بیچ میں کچھ آ گئی ہماری فیلڈ سے متعلق بھی تھیں تو میں نے کہا اس کو بھی ذکر کر دیا جائے. کچھ بیماریاں بھی وجوہات ہوتی ہیں جو ہوتا ہے عام طور پہ لوگ ہر چیز کو وہ بھی نہیں کہہ دینا چاہیے کہ یہ وسواس ہے. اریٹیبل باؤل سنڈروم یہ ایک بہت ایک کامن ایک بیماری ہے. آنتوں کی حرکت اس میں کافی تیز ہو جاتی ہے تو اس کے اندر گیسز بھی بنتی ہیں اور فریکوینٹ ڈائریاز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبھی کانسٹیپیشن بھی ہو جاتا ہے، اس طرح سے چیز ہوتی ہے. تو اس میں بھی گیس بہت بنتی ہے. تو بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے ڈاکٹری اعتبار سے ہمارے کو وسواس قرار نہیں دے سکتے، بلکہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہیں اریٹیبل باؤل سنڈروم تو نہیں ہے، اس طرح سے بھی چیزیں چیک ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو آپ کے نارمل جو ڈیری پروڈکٹس ہیں، دودھ ہیں، چیز ہے اور یوگرٹ ہے یا دہی وغیرہ،
یہ بھی گیس جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اگر کسی کو اس قسم کا عارضہ ہو, وضو نماز اس کا مشکل ہوا جا رہا ہے, تو وہ کچھ اپنی ڈیری پروڈکٹس کے استعمال کو کم کرے, اس سے بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آج کل سردیاں بھی ہیں, جو عام طور پر یہ جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں, ڈرائی فروٹس, یہ اگر انسان کھاتا ہے تو اس سے بھی بہت معمولی مقدار میں کھائے تو شاید اتنا نہ ہو, لیکن عام طور پر جو سیزن چل رہا ہوتا ہے تو اس میں لوگ خوب کھا رہے ہوتے ہیں اس کو, تو اس سے بھی کافی گیس وغیرہ بنتی ہیں, تو اس سے بھی اپنے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے بہرحال. اسی طریقے سے کچھ خاص فروٹس اور ویجیٹیبلس ہیں جن سے گیس زیادہ بنتی ہے, جس کے اندر یہ گوبھی وغیرہ کی اقسام ہیں, سیب ہے, پیاز ہے, چیریز ہیں, بینس مٹر وغیرہ ہوتے ہیں, پیچ ہیں, یا اس طرح سے ریسنس وغیرہ, ان سے سب سے بھی گیس کافی بنتی ہے. یا عام طور پر جس طرح حلیم وغیرہ کھایا جاتا ہے یا اس طرح سے, تو وہ افراد کہ جو کہ اس مرض کا شکار ہوتے ہیں اور نماز و روزہ ان کو پرابلم کر رہا ہوتا ہے, تو خاص طور پہ اپنی ڈائٹ وغیرہ دیکھیں کہ اس کے اندر اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہیں اس کے اندر. اچھا, اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جس کے اندر کھیرا بھی آتا ہے اور لیمو بھی آتا ہے اور چائے بھی آتی ہے اور مختلف پمپکن اور بناناز اور یہ سب کیوی وغیرہ. تو یہ خود بھی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو کون سے ایسے کھانے ہیں کہ جن سے گیس زیادہ بنتی ہے, تو ایسے افراد عام طور پر ان کو یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں بہت سی, تو اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. تو وہ دیکھنا چاہیے, ہر سبزی نہیں کرتی لیکن خاص قسم کی سبزیاں وہ جو گیس پروڈیوس کرتی ہیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے ان افراد کو, یا نارمل اس میں کھانی چاہیے. اچھا, ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ ریحہ سے متعلق شکوک اور وسواس اور جو وہم ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ کرتے ہیں کہ شک ہو رہا ہے, وسوسے آ رہے ہیں کہ کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا, کہیں ریحہ تو خارج نہیں ہو گئی. اچھا, بعض اوقات دیکھیے انسان ینگ ہوتا ہے اس وقت نہیں, اس کے بعد جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے, بوڑھا ہو گیا ہے, اس کو ویسے اس طرح کی چیزیں, اس کے اعضاء جو ہیں ذرا اتنے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں اچھی بنیاد پر, تو اس وقت اس کو اعضاء کی کمزوری کی وجہ سے یہ عارضے جو ہیں زیادہ لاحق ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر عموماً دیکھنے میں گیا کہ بہت سارے افراد شکوک و وسواس اور وہم کا شکار ہوتے ہیں. بہت سے اس طرح کے افراد ائمہ کے پاس بھی آتے تھے, کہا کہ وہ جو ہے وہ بار بار وضو کر رہا ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے. تو یعنی روایت کا مفہوم یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ کون سی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, وہ شیطان کی اصل میں عبادت کر رہا ہے, یعنی جو اپنے وسوسوں کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ بہت پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے, بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب بلکہ اسپیشلسٹ لیول کے اوپر اس وقت وہ ہیں, وہ اتنے زیادہ شک کا شکار ہو گئے تھے کہ باتھ روم میں جاتے تھے, کہتے پاؤں میں چھینٹ پڑ گئی, یہاں تک کہ پھر وہ 2 کرسیاں رکھ کر جو ہے اس کے اوپر بیٹھتے تھے باتھ روم میں, پھر بھی کہتے تھے کہ چھینٹ پڑ گئی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ بوٹ پہن کے بیٹھنے لگے کرسیوں کے اوپر ہی. تو وہ پھر علماء نے کہا کہ بھائی آپ کے اوپر سمجھیں آپ کثیر و شک بلکہ وسواسی ہو گئے, آپ کے لیے اب بس گٹر کے اندر سے بھی چلتے ہوئے اگر آپ آئیں آپ ویسے ہی نماز پڑھے ہیں, یعنی آپ کو کوئی بلکہ پاک کرنا جائز ہی نہیں آپ کے لیے. تو پھر بڑی مشکل سے انہوں نے اس مرض سے چھٹکارا پایا. بہت سے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ غسل کر رہے ہیں, مسلسل شاور کا پانی بہہ رہا ہے کہ پانی پہنچا نہیں پہنچا, ٹنکیوں پہ ٹنکیاں خالی کیے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ مشکل سے ہمارے استاد محترم کہتے تھے کہ 3 چلو پانی جو ہے اس کے اندر وضو ہو جاتا ہے, اور کوئی اگر لے آئے تو ہم 1 لوٹے سے بھی پورا واجب غسل کر کے بتا سکتے ہیں. اس کو مقصد ہے کہ یعنی اتنے کم پانی میں بھی ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہی وسوسے کی بیماری, اب وہ وسوسے کی بیماری پھر بڑھتے بڑھتے وہ ان تمام چیزوں میں بھی آ جاتی ہے. شک ہو رہا ہے کہ ریحہ خارج ہوئی نہیں ہوئی, اور بار بار وضو کرنے جا رہے ہیں, اور بڑے اس کا بھی ہم آگے چل کر اس کو ذکر کریں گے فقہی احکام کا. ایک اور چیز نفخ شیطان جس کو کہا جاتا ہے, روایات میں بھی تذکرہ آیا ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کیونکہ شیطان یہ عبادتوں کو لطف غارت کرنے کے لیے اس طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے. اچھا, اب خاص طور پہ امام خمینی ایک جملہ بڑا اچھا فرماتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں گے جو جتنے بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ نجاست, طہارت, وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا ہے. کبھی بھی یہ نہیں ہوتا, مالی واجبات میں شیطان کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ نئی شک میں ڈالے گا کہ پتہ نہیں میں نے خمس نہیں دیا ہے نہیں دیا, چلو ایسا کرتا ہوں دوبارہ دے دیتا ہوں. نہیں, آپ خود کہتے نہیں, سوچتے نہیں دے دیا ہوگا, پتہ نہیں ہو سکتا ہے میرا حج غلط ہو گیا ہو, ایسا کرتا ہوں دوبارہ حج پہ چلتا ہوں,
10 لاکھ خرچ کر کے نہیں. شیطان یعنی مالی چیزوں کے اندر آپ کو وسوسے میں نہیں ڈالتا ہے. کس میں ڈالتا ہے؟ اس طرح کی چیزوں میں ڈالتا ہے. تو شیطان روایات میں ہے کہ نفخ الشیطان یعنی شیطان باقاعدہ آواز نکالتا ہے ایسی کہ وہ اس کو شخص کو سنائی دیتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ جو ہے میری ریا خارج ہوئی ہے. وہ شیطانی وسوسہ اس کو اصل میں ہوتا ہے. تو راویوں نے آ کے اس طرح کی شکایت کی تھی تو امام نے کہا کہ نفخ الشیطان ہے. تو پھر اس کا ایک حل بھی بتایا تھا. خیر، تو ریا اور وسواس اور وہم سے نجات پانے کے کچھ خاص طریقے بھی ہیں، اور یہاں پر ایک لیکچر ہمارا اس موضوع پر ہو چکا ہے کہ ہم شک کی بیماری، وہم کی بیماری، وسوسوں کی بیماری، اس سے نجات پانے کے بہترین اعمال طریقے کون سے ہیں، وہ آپ سرچ کر کے پورا سن سکتے ہیں. تو اس میں سب ان چیزوں کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ان چیزوں سے پیچھا چھڑایا جائے، جو آج ہمارا خیر موضوع نہیں، کوئی اس موضوع پہ ایک درس ہو چکا ہے. لیکن ویسے نجس و پاک یا نمازوں میں شک وغیرہ کسی کو ہوتے ہیں، یا یہی کہ ریا خارج ہوئی نہیں، بار بار شک ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ایک خاص دعا ہے مصباح المتحجد میں، اور تہذیب الاحکام میں شیخ طوسی نے اس کو نقل کیا ہے کہ اگر کسی کو نجاست و پاکیزگی کا شک ہوتا ہو، یا وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا، یا نماز میں بہت شکوک ہوتے ہوں، تو وہ بیت الخلاء جاتے وقت اس دعا کو پڑھے، بسم اللہ و باللہ اعوذ باللہ من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. یہ ایک جملہ ہے جو ہمیشہ بیت الخلاء جانے سے پہلے، ٹوائلٹ جانے سے پہلے اس دعا کو اگر انسان پڑھ لے تو اس قسم کے وسواس سے اس کو نجات مل جاتی ہے. یعنی گویا اس نے ایک الہی مدد طلب کر لی ہے ان وسواس اور شک کے مقابلے میں. تو الہی مدد آ جاتی ہے تو پھر خود ہی شک کے بادل چھٹ جاتے ہیں، شیطانی وسوسے دور ہو جاتے ہیں، یعنی آپ اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں. اور جو کہا جاتے تھے ہمارے مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی جو مزہ نگار تھے کہ لوگ شیطان سے بعض اوقات پناہ مانگتے ہیں اور شیطان ان کو پناہ دے دیتا ہے. تو عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان رجیم تو شیطان سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. خیر، تو اس دعا کو خاص طور پہ پڑھے تو وہ اس قسم کے جو شکوک و شبہات ہوتے ہیں اس سے اس کو نجات مل جائے گی. اور اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے، عمومی طور پر شک و شبے کے حوالے سے بھی میں بات کر رہا ہوں، مثلا نمازوں میں شک ہے، ہم لوگ فوراً سوچتے ہیں ادھر شک آیا اور بس فوراً اس کا مطلب شک آ گیا نماز باطل ہو گئی. نہیں، ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے. رکعت کے شک کی بھی جب یہاں پر ایک کلاس ہوئی تھی تو اس میں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا غور و فکر کرے کہ میری کون سی نماز کی کون سی رکعت چل رہی ہوگی. سامنے گھڑی مثلا لگی ہوتی ہے یا ہاتھ میں ہے اس کے، معلوم ہے کہ مثلا میں نے اب گھڑی دیکھی تو پتہ چلا کہ 1 منٹ ہوا ہے اور شبہ ہو رہا ہے کہ 1 رکعت پڑھی ہے 2 رکعت، تو گھڑی سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ عام طور پر تو میں 1 رکعت 1 منٹ میں پڑھتا ہوں. تو ذرا سا غور و فکر کیا تو خود بخود دل مائل ہو جاتا ہے کہ نہیں، میری پہلی رکعت ہی ہوگی کیونکہ 1 منٹ ہی صرف ہوا ہے ابھی. تو شکوک و شبہات میں ہے کہ غور و فکر سے انسان کے شک کے بادل ہٹ جاتے ہیں. تو فوراً شک کے احکام پر عمل نہیں کرنا ہوتا، تھوڑا سا انسان رک کے غور و فکر کر لے، اور اتنی تھوڑی سی دیر کہ جو کہ نماز کے جو موالات کے خلاف نہ ہو، اتنی دیر خاموش کھڑے رہ کر بھی آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، نمازوں میں بھی اور وضو میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو جب آپ اس قسم کے احکام پڑھتی ہیں نا تو اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں. مثلا مسلوس یعنی جس سے بے اختیار پیشاب کے قطرے خارج ہوتے ہوں. اچھا، یہ جو آدمی صحت مند ہوتا ہے اس وقت اس کو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن بہت سے بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، خواتین کے بہت سارے ایسے بیچ میں عارضے ڈیلیوری کے بعد یا اور بہت سارے مراحل کے اندر کہ جب ان کو یورینری انکانٹیننس جس کو کہتے ہیں، تو وہ بے اختیار پیشاب وغیرہ یا اس کے قطرے آ جانا یا نکل جانا، تو اس کو مسلوس کہا جاتا ہے فقہی زبان میں. جب کہیں ہو کہ مسلوس کا حکم یہ ہے تو سمجھ جائیں اس سے وہ شخص مراد ہے وہ عورت یا مرد جس سے بے اختیار پیشاب کے قطرے جو ہے وہ جس کے جسم سے نکل رہے ہوں، اور اس کو یورینری انکانٹیننس کہا جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، بیماریاں ہیں، عارضی بھی ہوتی ہیں، کچھ پرماننٹ ٹائپ کی بھی ہوتی ہیں، ان کے فقہی احکام پھر الگ ہوتے ہیں، جس کو ہم ایک اصطلاح آگے چل کر آئے گی جسے کہتے ہیں دائم الحدث. یعنی وہ بیچارہ ہر وقت ہی اس میں پریشان رہتا ہے کہ اپنی عبادتیں کیسی کرے، کیونکہ ہر وقت پیشاب خارج ہو رہا ہے، ہر وقت ریا خارج ہو رہی ہے، ہر وقت اس کے ساتھ جو ہے جسم سے فضلات نکلنے والا مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا ہوتا ہے مبتون، اس سے پہلے مسلوس تھا، اب یہ مبتون ہے، یعنی جس سے بے اختیار پخانہ خارج ہو جاتا ہو. بہت سارے اس طرح کے عارضے ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں یا آپریشنز ایسے ہوتے ہیں
کہ جس کے نتیجے میں اس طرح سے جسم سے یہ فضلہ وغیرہ نکلتے ہیں. تو ایسے شخص کا جو مسئلہ ہے وہ فقہ کتابوں میں مبتون لکھا ہوتا ہے، مبتون اور مسلوس. تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد بعض اوقات وہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس سے کیا مراد ہے. یہ ایک فقہی ٹرمینالوجی ہے جو ویسے ہی پتہ ہونی چاہیے. یعنی بہت سے لوگوں کے کولوسٹومی بیگ لگے ہوتے ہیں، یعنی آنتوں کو ان کی صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی ہوتی اور یہ بیگ ان کا باہر لٹکا ہوتا ہے. تو جو بھی فیکل میٹر یا جو ہوتا ہے فضلات وغیرہ وہ باہر کی اس کے اندر آ جاتے ہیں بیگ میں، جو ریموویبل ہوتا ہے. پھر اس کو آپ دوبارہ اس کو صاف کرنے کے بعد یا ریپلیس اگر کرنا ہے تو اس کے بعد دوبارہ پھر، یعنی یہ ہر وقت ان کے جسم سے بہت سے لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ بیگ اس طرح سے لگا ہوا ہوتا ہے. تو فیکل انکانٹیننس، وہ یورینری انکانٹیننس تھا، یہ فیکل انکانٹیننس یعنی فضلات کا اس طرح سے نکلنا. اور تیسری چیز ہے سلسل الریح، جس سے بے اختیار ریح خارج ہوتی رہتی ہو. یہ اس کو سلسل الریح کہا جاتا ہے، یا اس کو دائم الریح بھی کہتے ہیں. یعنی ہر وقت ریح کا مسئلہ ان لوگ، جو کہ آج ہمارا مین مسئلہ ہے. جو مسلوس، مبتون اور سلسل الریح، یہ تینوں کا کمبینیشن ملا کے دائم الحدث ہونا کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کو لاحق ہے یا ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. ریح کے جو شدید مرض میں مبتلا افراد کے لیے خاص دعا ہے. روایت میں ایک شخص نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے آ کر شکایت کی. مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مولا، پیٹ میں ہوا کی حرکت کی آواز میرے آتی رہتی ہے، مجھے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے کیونکہ ہوا میرے پیٹ سے خارج بھی ہوتی ہے، لوگ اسے سنتے ہیں. تو آپ میرے لیے ہوا کی اس تکلیف کے دور کرنے کی کوئی دعا تعلیم فرمائے. تو ہمارے 7ویں امام نے پھر ایک دعا اس کو تعلیم کی، کہا کہ جب تم نماز شب پڑھ چکو تو یہ دعا پڑھو. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود، جو اچھائی ہے تیری طرف سے ہے اور اس میں میری کوئی خوبی نہیں، اور جو برائی مجھ سے سرزد ہوتی ہے تو نے پہلے مجھے اس سے ڈرایا ہے، اس کے لیے میں کوئی عذر نہیں رکھتا. اے معبود، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں کہ اس بات پر بھروسہ کروں جو میرے لیے وجہ تعریف نہیں ہے، یا اس پر مطمئن رہوں کہ جس کے لیے میں کوئی عذر نہیں رکھتا. جس کا ترجمہ یہ ہے اللہم ما کان من خیر فمنک سے یہ دعا شروع ہوتی ہے. مفاتی کے اندر بھی آپ کو یہ والی دعا مل جائے گی. تو امام نے فرمایا نماز شب کے بعد اس دعا کو پڑھو. تو جو شدید ریح کے مرض میں مبتلا جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دعا، اپنا علاج جو کر رہے ہیں وہ بھی کریں، لیکن یہ اس دعا کے ذریعے اللہ کی بھی اس سلسلے میں مدد لیں کہ یہ، کیونکہ بہت پریشان کن ان کے بھی مسئلے آگے چل کر آنے والے ہیں کہ کتنی ٹیکنیکل باریکیاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو بہتر یہی کہ انسان کو وہ مسئلے پیش نہ آئیں کہ وہ ہر وقت کنفیوژن کا شکار رہے. عبادتوں میں اس کی توجہ بھی نہیں رہ پاتی، پھر ہر وقت توجہ اس پہ طرف رہتی ہے، کہیں ریا خارج تو نہیں ہو گئی، یہ تو نہیں، یعنی اللہ کی طرف متوجہ اتنا نہیں رہ پاتا نماز میں، اپنے اس عارضے کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہر شخص اس سے بچا رہے.